السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے خفیہ نیکی۔ ہاشمی صاحب دواؤں کی ایک کمپنی کے مالک تھے۔ انہوں نے کمپنی کی کینٹین کو ٹھیکے پر دینے کے لیے اخباری اشتہار کے ذریعے ٹھیکے داروں کو طلب کر رکھا تھا اور اب ان کا انٹرویو لے رہے تھے۔ یکا وہ چونکے اور سامنے بیٹھے آدمی سے بولے، آپ نے اپنا کیا نام بتایا ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے آہستگی سے کہا، افلاس صدیقی۔ ہاشمی صاحب نے میز پر پڑا سیاہ چشمہ اٹھا کر پہنا اور سوچتی نظروں سے افلاس صدیقی کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے پوچھا، صدیقی صاحب، کینٹین چلانے کا آپ کا تجربہ صرف 5 سال کا ہے، اس سے پہلے آپ کی کیا مصروفیت رہی؟ جناب، میں ایک استاد تھا، ساری زندگی بچوں کو پڑھایا ہے اور اب میرا بڑا بیٹا اور میں مل کر کینٹین چلاتے ہیں۔ دراصل سارا کام میرا بیٹا کرتا ہے، میں صرف انتظامی اور مالی امور دیکھتا ہوں۔ ہاشمی صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، آپ نے تمام شرائط اچھی طرح پڑھ لی ہیں، آپ کو کسی معاملے پر اعتراض تو نہیں؟ نہیں جناب، تمام شرائط معقول اور قابل منظور ہیں، بڑی خواہش ہوگی کہ آپ ہم پر اعتماد کریں۔ افلاس صدیقی نے عاجزی سے کہا۔ ہاشمی صاحب نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور بولے، میں ایک شرط تبدیل کر رہا ہوں، کینٹین میں معاونت کے لیے جو ورکر آپ رکھیں گے ان کی تنخواہ کمپنی دے گی، مگر آپ معیار کا خاص خیال رکھیں گے، ورکر کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیکہ آپ کا ہوا، اور ہاں، آپ جو رقم ایڈوانس جمع کروائیں گے، آپ کی سہولت کے لیے میں اس کو اقساط کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یکمشت بڑی رقم نہ دینا پڑے۔ افلاس صدیقی نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں اٹک کر رہ گئے۔ شکریہ، مہربانی اور نوازش جیسے الفاظ انہیں بہت چھوٹے اور بے معنی لگے۔ قسمت اس طرح مکمل مہربانی سے ان پر عنایت کرے گی، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، اور ہاشمی صاحب نے جو مزید رعایت اور مراعات دی تھی اس سے ان کو بھاری رقم ملنے کو توقع تھی، اور اب ان کی بیٹی کے ڈاکٹر بننے کی راہ بھی ہموار ہو گئی تھی۔ وہ شکر گزاری کے احساس تلے دبے تھے اور جلد گھر پہنچ کر گھر والوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ہاشمی صاحب کے پاس بھی اپنے اکلوتے ہونہار بیٹے علی کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی۔ شام کو چائے پر باپ بیٹے دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاشمی صاحب نے اچانک پوچھا، علی، تمہیں وہ فارم ہاؤس والا واقعہ یاد ہے جس نے تمہاری زندگی بدل دی تھی؟ علی مسکرا کر بولا، پاپا، میں کیسے بھول سکتا ہوں، وہ دن جب میرے دوست اور اساتذہ فارم ہاؤس میں اسکول کی طرف سے پکنک منا رہے تھے۔ میرے سب دوست سلائیڈ سے پھسل کر نیچے پانی میں گرتے، شور مچاتے مزے کر رہے تھے اور میں ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا۔ میرے اس ڈر کو میرے استاد محترم نے محسوس کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈر ور کچھ نہیں ہوتا، اگر ڈر کی کوئی حقیقت یا نقصان ہوتا تو اتنے بچے سلائیڈ سے کیوں پھسل کر پانی میں گرتے، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی باتوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں بھی ہمت کر کے سلائیڈ پر چڑھ گیا اور آنکھیں بند کر کے پھسلا تو دھڑام سے پانی میں آ گرا اور میرا خوف ختم ہو گیا۔ میں کئی بار سلائیڈ پر چڑھا اور بار بار پانی میں گرتا رہا اور یوں ہی میرا خوف ختم ہو گیا، بلکہ خوف میری زندگی سے ہر معاملے میں ختم ہو گیا۔ اس دن مجھے جو ہمت ملی اس نے آنے والی زندگی میں بھی مجھے ہر خوف سے بے پرواہ کر دیا، اور آج جب کہ میں ایک مطمئن زندگی گزار رہا ہوں تو اس کی وجہ وہی واقعہ ہے۔ ہاشمی صاحب مسکرا کر بولے، مگر بیٹا، تم اپنے استاد کی کوئی خدمت نہ کر سکے، حالانکہ تمہیں ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں پاپا، علی افسردہ ہو کر بولا، پہلے تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب احساس ہوا تو استاد محترم جا چکے تھے، پھر وہ مجھے نہیں ملے، انہوں نے مجھے تیراکی میں ماہر کر دیا تھا۔ ایک بار میں غلطی سے نہر میں گر گیا لیکن تیرنا جانتا تھا، اس لیے میری جان بچ گئی، اسے بھی ان کا احسان سمجھتا ہوں۔ اب ایک خوشخبری سنو، ہاشمی صاحب مسکرا کر بولے، وہ ہماری کمپنی میں آئے تھے اور میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، مگر ان کو اس کی وجہ نہیں بتائی تاکہ ان کی عزت نفس اور خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ پھر ہاشمی صاحب نے ساری تفصیل علی کو سنائی تو
فطرت جذبات سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے پاپا کے ہاتھ چوم لیے۔ دوسری طرف افلاح صدیقی کے گھر پر جشن کا سماں تھا۔ دونوں اطراف خوشیاں تھیں۔ ایک گمنام نیکی نے سب کے چہروں پر خوشیاں اور مستقبل کے امکانات پیدا کر دیے تھے۔ شکریہ۔